اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کتنے پیرا ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ رب کائنات نے انسانوں پر، بالخصوص اس امت پر ایک بڑا عظیم احسان ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. آپ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے حبیب، انبیاء والرسل کے امام، پوری انسانیت کے ہادی بشر بن کر آپ تشریف لائے اور اس پوری دنیا کو نور ہدایت سے منور فرمایا. مسلمان ان کا بنیادی حق یہ بنتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کو پہچانے. آپ کون تھے اور کس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے. جب یہ امت نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری کے مقصد کو سمجھ گئی تو گویا کہ یہ نجات پا گئی، جس کی دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو کامیابی مل گئی. جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور آپ کی بعثت کو نہیں سمجھا، وہ دنیا میں گمراہ رہا اور اس کا نتیجہ اخروی ناکامی کی صورت میں اسے دیکھنا پڑے گا. کچھ بدبخت تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی تعریفات میں مبالغہ آرائیاں کی اور ان کو ان کی شان سے کہیں آگے لے گئے. اور اسی امت میں کچھ بدبخت وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کو آپ کی شان سے نیچا کر دیا اور جہنم کے گڑھے کے مستحق بنے. آفتاب رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، آپ کی معرفت کما حق انہیں حاصل نہ ہوئی، گمراہی کا شکار ہو گئے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کے جسم اطہر کے خاکے غلیظ بنائے اور لعنت کے مستحق ٹھہرے. اللہ نے ہر دور میں ایسے ظالموں کے لیے ان کی گردنوں کو پکڑنے والے بھی پیدا کیے تھے. ابھی آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا، گزشتہ دنوں میں فرانس کا وہ خبیث، غلیظ، بے حیا، بے غیرت انسان جس نے مسلمانوں کی غیرت کو للکارا، آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اور تصویریں بنا کر اس امت میں اشتعال پیدا کیا. اللہ نے اس دنیا کے اندر ہی اس پر آگ مسلط کر دی. اس آگ کی بھٹی میں وہ جلتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا. اور مزے کی بات ہے، دو رویا ٹریفک میں ایک طرف سے ٹرک آ رہا ہے، دوسری طرف سے اس کی گاڑی جا رہی ہے، بیچ میں ایک دیوار حائل ہے.
لیکن اللہ جب کسی کو پکڑنے پہ آتا ہے پھر سارے اسباب دنیا کے ختم ہو جاتے ہیں. اس لائن کو اس گاڑی نے کراس کیا، مخالف سمت میں آنے والے ٹرک کے سامنے وہ گاڑی آئی اور اس ٹرک کے نیچے گھس گئی اور آگ بھڑک اٹھی. 2 باڈی گارڈ وہ رکھتا تھا، خطرہ تھا کہ مجھ پر مسلمان حملہ کریں گے. وہ باڈی گارڈ بھی جل مرے اور خود بھی واصل جہنم ہوا، چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن اس واویلے سے اس کو کوئی بچا نہیں سکا اور انشاءاللہ وہ جہنم واصل ہوا. اللہ نے دنیا میں بھی آگ مسلط کر دی اور آخرت کے اندر بھی آگ. ایک وقت وہ تھا جب لاہور کے اندر ایک غلیظ انسان نے یہی ناپاک جسارت کی تھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب لکھ ماری تھی جس میں غلیظ ترین جملہ اور غلیظ ترین نام منتخب کیا تھا کتاب کا، رنگیلا رسول. آپ کی ازواج مطہرات پر بک بک کی، آپ کی ذات اقدس پر بک بک کی، اور ایک نوجوان انتہائی جوانی کے عالم میں شادی کے دن اس کے مقرر ہو چکے اور اس نوجوان کو جب پتہ چلا وہ اپنے گھر سے نکلا، بازار میں گیا. انارکلی بازار میں اس غلیظ انسان کی دکان تھی، وہاں پہنچا اور اس پر وار کیے، اسے جہنم واصل کیا اور اپنے خنجر کو صاف کرتا ہوا گھر تک پہنچا اور ماں کو آ کر کہتا ہے اماں میں اس ظالم غلیظ انسان کو کاٹ آیا ہوں جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیب الفاظ اور گستاخیاں کی تھی. آپ جانتے ہوں گے وہ کون ہے، بتائیں ذرا. غازی علم دین. ماں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. ہوئے ہوئے بیٹا یہ کیا کرایا، بیٹا یہ کیا کرایا، ابھی چند ہی دنوں بعد تو تیری شادی ہونے والی ہے، ابھی پولیس آئے گی تجھ کو پکڑ کر لے جائے گی. اور وہ تاریخی جملہ بولتا ہے ماں پریشان نہیں ہونا، تو وہ ماں ہے اس روئے ارض پر جس کی بہو جنت میں حور بنے گی، جنت کی حور بنے گی. اللہ اکبر کبیر. کتنا عظیم انسان تھے یہ لوگ جو آفتاب رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے. ایک وقت تھا آفتاب رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ کے اندر کوہرام برپا ہو گیا. صبح کا وقت ہے، شہرت ہو گئی کہ فلاں نابینا اس کی جو بیوی تھی کسی نے رات کو اس کو قتل کر دیا. پریشانی کا عالم ہے. وہ بیچارہ نابینا ہے، اس کی بیوی ہے، خادمہ ہے، 2 بیٹوں کی ماں ہے، ننھے ننھے پھول ماں کی گود چھن گئی. یہ تنہا زندگی گزارے گا، اس کا کیا بنے گا؟ چیم گوئیاں جا رہی ہیں مدینہ منورہ میں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا دکھ ہوا. مدینہ میں صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر جمع ہے. آپ نے اٹھ کر اعلان فرمایا میں اپنے اس حق کی وجہ سے جو تمہارے اوپر رکھتا ہوں اعلان کرتا ہوں کہ اگر اس محفل میں قاتل موجود ہے وہ کھڑا ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. رونگٹے کھڑے ہو گئے اس مجمع کے. جب قاتل کھڑا ہوا وہ کون تھا؟ وہی نابینا جو اس خاتون کا شوہر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کھڑا ہو گیا. سارے حیران پریشان. اور تو نے خود اپنی بیوی کو مار دیا. کہا یا رسول اللہ جلدی فیصلہ نہ فرمائیے گا، میں اپنی بات مکمل کروں گا، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا میری گردن پر مجھے قبول ہوگا. کہنے لگا یہ عورت مسلمان نہیں تھی، یہ آپ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھی. میں نے بتھیرا سمجھایا، بہت کوشش کی سیدھے راستے پر آ جائے، بہت کوشش کی اپنی اس روش کو چھوڑ دے،
لیکن نہ یہ اپنی روش سے باز آئی، بلکہ گزشتہ رات کو اس نے انتہا کر دی تھی۔ آپ کے بارے میں وہ لفظ استعمال کیے، میرے کان برداشت نہ کر پائے، میں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ آج اس کی آخری رات ہے تیرے گھر کے اندر۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی وہ تلوار جو فلاں کونے میں رکھی ہوتی ہے وہ اٹھائی اور اس کو ٹٹول کے اس کے پیٹ کے اوپر اس کی نوک رکھی اور خود تلوار کے اوپر چڑھ گیا اور وہ تلوار اس کے پیٹ میں کھبو دی اور یہ ختم ہو گئی۔ اس وقت تک میں نہیں اٹھا جب تک اس نے دم نہیں دے دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اس خون سے بری ہے، تو اس خون سے بری ہے، تیرے اوپر کوئی شرمندگی نہیں۔ یہ ہیں آفتاب رسالت کے وہ سپاہی جنہوں نے دفاع کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اور آپ کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا، آپ کی افعال کا، آپ کے اقوال کا، آپ کی احادیث مبارکہ کا پوری طرح دفاع کرنے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام۔ اور ہم جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ۔ جب جنت میں جائیں گے اللہ پاک جنتیوں سے ارشاد فرمائیں گے ایک نعمت رہ گئی ہے، وہ نعمت میں نے تمہیں دینی ہے۔ لوگ حیران پریشان، جنتی یا اللہ سارا کچھ تو مل گیا، سونے کے محل ہیں، چاندی کے محل ہیں، برتن، کیا ہی بات ہے، مالا عین رأت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے کبھی دیکھے نہیں، کسی وہم و گمان میں نہیں آئے وہ انعام، کسی دل کے اوپر کبھی کھٹکے نہیں۔ ایسے انعامات کے باوجود کون سی کمی رہ گئی؟ فرمایا ایک کمی ہے، بس یہ کہہ کر اپنے رخ انور سے پردہ ہٹا دیں گے۔ اللہ اکبر، سارے جنتی جنت میں اندر سجدے میں گر جائیں گے رب کائنات کے سامنے۔ اللہ کے دیدار کا انعام وہ انعام ہے جو کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا عظیم انعام ملنے والا ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد اعلان ہوگا میں جنتیوں تم پر راضی ہوں۔ کیا اعلان ہوگا؟ اور جنت والوں میں اللہ تم سب پر راضی ہوں۔ ورضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کی رضامندی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ کسی نے اپنے بزرگ کو دیکھا، وہ کونے کے اندر بیٹھے ہوئے ورد کر رہے تھے اللہ میں تجھ پہ راضی، اللہ میں تجھ پہ راضی، اللہ میں تجھ پہ راضی۔ شاگرد اپنے استاد کو دیکھ رہا ہے، بور گھنٹہ گزر گیا، استاد جی کے منہ سے ایک ہی لفظ جاری ہے اللہ میں تجھ پہ راضی، اللہ میں تجھ پہ راضی۔ شاگرد استاد جی کے قریب ہوا اور پوچھتا ہے استاد جی صرف ایک ہی جملہ بول رہے ہیں آپ، اور دعا نہیں مانگتے؟ وہ کہنے لگے پترا میں تے بار بار کہہ رہا میرے مالک نے جی ایک دفعہ بھی کہتا بندیا میں تیرے تے راضی کم بن گیا۔ اللہ اکبر، ورضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی بہت بڑی بات۔ یہ جنتیوں کو انعام ملا، لیکن میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں دھرتی پہ رہتے ہوئے قرآن پاک نے گواہی دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اوپر سے راضی ہے، یہ اللہ پر راضی ہے۔ ہم کو تو انعام وہاں ملے گا، ان کو انعام دھرتی پہ رب کائنات نے دے دیا۔ وہ عظیم سپاہی جنہوں نے سیرت کا دفاع کیا ہے۔ اور تو نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھتا، نام لیتا میں اہل حدیث ہوں، تجھے تو نماز کا طریقہ صحیح نہیں آتا، پاؤں صحیح نہیں ملاتا، ٹکنے سے شلوار اوپر کر دی جائے یار کالج میں لڑکے کیا کہیں گے، ملا آیا پھرتا ہے، سر ڈھانپنا پڑ جائے تو جان گلے پہ آ جاتی ہے، سگریٹ چھوڑنے کا کہہ دو۔ میں نے آج بھی ایک ساتھی کو کہا تھا، وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا استاد جی یہ نہیں چھوڑ دی۔ ایک ساتھی وہ بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، میں نے اسے کہا یار چھوڑ دے، اس کا جواب تھا قبر جا کے چھوٹنی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے شروع سے نیت ہی یہ کر لی، اور ادھر کہتے ہیں وہ وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں۔ وہ اہل حدیث ہو تو اہل حدیث بن کے دکھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، قرآن نے کہا ہے او وہابی ہو، وہابی بن کے دکھاؤ۔
او ایمان والو، اور تم ہی اہل حدیث ہو، ایمان والے ہو، اور اس دھرتی پہ کون ایمان والا ہے؟ بتاؤ کون ایمان والا ہے اگر تم ایمان والے نہیں ہو؟ کوئی ابو حنیفہ کے پیچھے ہوگا، کوئی امام شافعی کے پیچھے ہوگا، کوئی امام مالک کے پیچھے ہوگا، کوئی امام احمد بن حنبل کے پیچھے ہوگا، کوئی سلسلہ قادریہ کے پیچھے ہے، کوئی چشتیہ کے پیچھے ہے، کوئی نقشبندیہ کے پیچھے ہے۔ وہ اہل حدیثوں تم بتاؤ کس کے پیچھے ہوگے؟ آفتاب رسالت محمد الرسول اللہ، تم ان کے پیچھے ہوگے۔ تم تو بڑے خوش نصیب ہو۔ آؤ نا ذرا مومن بن کے دکھاؤ۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا مومنو مومن بن جاؤ، اہل حدیث ہو اہل حدیث بن جاؤ، نمازیں ٹھیک کر لو، عقیدے ٹھیک کر لو، اعمال ٹھیک کر لو۔ جھنڈیاں اٹھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانیں گے، اللہ کی قسم۔ وہ جوتے اٹھا کر سینے پہ لگا لینا جنت میں داخلے کا سبب ہوتا تو میرے ابو بکر نے ساری جوتیاں گلے میں ڈالی ہوتی، میرے عمر نے جوتیاں نہ چھوڑی ہوتی، میرے عثمان نے جوتیاں نہ چھوڑی ہوتی۔ اللہ کی قسم ایک حدیث دکھا دو نبی پاک کی جوتیوں کی جتنی تصویریں لاؤ گے میں اپنے گلے کے اندر ڈالنے کے لیے ابھی اسی وقت تیار۔ ایک حدیث لے آ۔ میلاد النبی کے جو طریقے، میرے نبی نے تو کنگھی کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، اور میرے نبی نے جوتے پہننے کا طریقہ سکھایا ہے، میرے نبی نے قمیص پہننے کا طریقہ سکھایا ہے، میرے نبی نے واش روم میں بیٹھنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اوے اگر میرے نبی نے عید میلاد النبی کا طریقہ یہ سکھایا ہو جا تو نے رائج کر رکھا ہے، اہل حدیث اس سے پیچھے رہتے؟ جہاں ایک حدیث لے گیا اللہ کی قسم جلال پور کے اندر جلوس نکلے گا، قیادت یہ کرے گا، میں آگے ہوں گا۔ ایک حدیث لے آ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے ابو بکر کا ایک قول لے آ، میرے عثمان کا ایک قول لے آ، عمر فاروق کا لے آ، ان کے دور سے ثابت کر دے سب سے پہلے جلوس تیرا نہیں ہمارا اہل حدیثوں کا نکلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے مومنو مومن بن جاؤ، اہل حدیثوں ٹھیک ہو جاؤ، اخلاقیات درست کر لو، اعمال درست کر لو، عقیدے درست کر لو، لباس درست کر لو، تعلیم درست کر لو۔ تم کیا سمجھتے ہو سارے اپنے اپنے اماموں کے پیچھے ہوں گے، تم اپنے امام کے پیچھے، اور تمہارا امام تمہارے پہ فخر کر رہا ہوگا، انی مقاصر بکم، انی مقاصر بکم، اور تمہاری کثرت پر مجھے ناز ہوگا کہ سب سے زیادہ امت میرے پیچھے ہے۔ تم ہی وہ لوگ ہو، کسی کو کہہ دیا جائے گا سحقن سحقن لمن غیر آبادی، اور جس نے میرے دین میں تبدیلیاں کی تھی ہٹا دو اس کو۔ مشرک کی تو پوچھو ہی نہ، وہ تو پہلے ہی جہنم میں گیا پڑا ہے، بدعتی رہ گیا تھا یہ بھی ہٹ گیا، اور پیچھے کون ہوگا؟ متبع رسول جو حوض کوثر پر پانی پیے گا، وہ کون ہوگا؟ اہل حدیث انشاءاللہ۔ تم اہل حدیث کو کیا سمجھتے ہو؟ لیکن اصلاح کر لو، جو غلطیاں ہیں وہ ٹھیک کر لو، اور اپنی اولاد کے اندر ان کے عقائد کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کرو، ان کی تعلیم پر کوئی کمپرومائز نہیں، ان کے کنسپٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اگر بیگ اچھا لے کے دیتے ہو، سکول منتخب کرتے ہو تو اعلیٰ ترین، فیسیں ہیں تو اعلیٰ ترین، بکس ہیں تو اعلیٰ ترین، یونیفارم ہے تو اعلیٰ ترین، کوئی کمی نہیں چھوڑی دنیا میں۔ اور جب بات عقیدے کی آتی ہے، عمل کی آتی ہے، اللہ کی عبادت کی آتی ہے، تو پھر گھٹیا دین کا انتخاب کرتے ہو۔ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے انسان بن جاؤ، اہل حدیث ہو اہل حدیث بن جاؤ۔ اپنے بچوں کو بیگ ٹھیک دلاتے ہو، تعلیم ٹھیک دلاتے ہو، سکول اچھا منتخب کرتے ہو، عقیدہ اچھا کیوں منتخب نہیں کرتے؟ عقیدہ توحید والا ان کے دماغ میں کیوں نہیں بھرتے؟ عقیدہ رسالت کیوں نہیں بھرتے؟ اللہ کے سامنے جواب دینے والا عقیدہ ان کے دماغوں کے اندر کیوں نہیں سمو دیا؟ آؤ تربیت کرو، انہی لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن نے کہا او مومنو، صرف اپنے آپ کو بچانا ضروری نہیں ہے کہ جہنم کی آگ سے تم بچ جاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی جنت میں لے کے جانا تمہاری ڈیوٹی ہے، ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ اور تم چاہتے ہو کہ تم اچھی زندگی گزارو، تمہاری اولاد رل جائے؟
بھوکے مر جائیں، پہننے کو کچھ نہ ہو، رہنے کو کچھ نہ ہو، لباس درست نہ ہو، چاہتا ہے کوئی نہیں؟ اگر دنیا اچھی بنا کے جاتے ہو تو آخرت اچھی کیوں نہیں بنا کے جاتے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اوے اہل حدیث ہو، اہل حدیث بن جاؤ۔ عزیزان من، میلاد النبی کے مربجہ طریقے سارے غلط ہیں۔ اگر تم کو نبی پاک کی ذات سے خوشی ہے، آئیے حدیث سے میں ثابت کرتا ہوں، میلاد میرے محمد نے جس طرح منایا ہے تم بھی اسی طرح مناؤ۔ مناؤ گے نا؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سوموار کے دن کا آپ روزہ رکھتے ہیں، خیر تو ہے؟ فرمایا ولدت فیہ، اس دن میں پیدا ہوا تھا، میں خوشی کے اندر روزہ رکھتا ہوں۔ اور تو حلوے پکا کے کھاتا ہے، 2.5 من کی دیگ لگاتا ہے، سیڑھیاں بیچ میں ڈال کے دیگ میں سے حلوہ نکال کے لاتا ہے، تو بڑا خوش ہے۔ میرے محمد کی سیرت پہ عمل کر، اگر تجھے خوشی ہے روزہ رکھ اس دن کے اندر، مزہ آئے گا تیری عید میلاد النبی کا۔ کوئی بھی عید ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے اپنی عبادت نہ کرائی ہو، ذکر و اذکار نہ ہو۔ عید الفطر کو دیکھ لو، عید الاضحیٰ کو دیکھ لو، اور یہ عید اگر مناتے ہو تو عبادت کے طور پہ مناؤ، شکرانے ادا کرو کہ اللہ نے ہمارے اندر ایک نبی بھیجا تھا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا اس امت پر، ان کے اندر ایک نبی بھیج دیا جس نے آ کر ان پڑھوں کو پڑھا لکھا بنا دیا، جاہلوں کو فلاسفی بنا دیا، پوری ذلت کے اندر، قدموں کے اندر پسنے والی، غلامی کرنے والی قوموں کو سر اٹھا کر چلنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ اس محمد کے آنے پہ خوشی مناؤ تو اس طرح مناؤ، میرے رب کی عبادت کرو، اللہ مان جائے گا، اللہ کا رسول بھی مان جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چھوٹی سی بات کرتا ہوں، بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ مولوی صاحب ٹائم ہے یا بند کر لوں؟ مجھے پتہ نہیں، بتایا نہیں گیا ٹائم کیا ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آفتاب رسالت کی طرف سے اسلامی سفیر بن کر ایران کی دربار کے اندر پہنچ گئے۔ ایرانی دربار، ایرانی بادشاہ، وہاں اندر جب محل کے اندر داخل ہوئے، میرے استاد محترم فضیلت الشیخ تشریف لائے ہیں، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ پاک ان کو جزائے کاملہ عطا فرمائے، لمبا سفر کر کے ہمارے پاس آتے ہیں، اللہ پاک ان کا آنا قبول فرمائے۔ اکرمہم اللہ بارک اللہ فیکم۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانی دربار میں جب داخل ہوتے ہیں، محل کے اندر قدم رکھا، تاریخ والوں نے لکھا کہ گھٹنوں تک اس قالین کے اندر ان کا پاؤں دھس گیا، چلتے ہوئے، تلوار لٹکی ہوئی، میان اوپر نہیں ہے، قالین کٹ رہی ہے، بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اتنا عظیم ترین انسان، لباس ڈھنگ کا نہیں ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، بادشاہ کے سامنے جا کر اس کے تخت میں اس کے برابر بیٹھ کر پیغام پہنچایا، اسلم تسلم، مسلمان ہو جا بچ جائے گا۔ کہا اگر نہ مانوں، فرمایا نہیں مانے گا تو پھر جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس دے۔ وَأَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، یہ زمین رب کی ہے، قانون بھی رب کا چلے گا، آرڈر بھی اسی کا چلے گا۔ نہیں مانتا، نہیں اسلام قبول کرتا، پھر تجھے نکالیں گے، یہاں رہے گا تو ٹیکس دے گا۔ اس نے کہا نہ دوں تو؟ کہا پھر نہیں دے گا تو پھر صبح میدان کے اندر پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ یہ جب باتیں سنی نا، ان کے مکالمے سنے، درباری ایک کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تم تو غلامی کی زندگی بسر کرنے والے تھے، اور تم تو عرب لوگوں، تم نے تو ساری زندگی لوگوں کی غلامیاں کی ہیں، لوگوں نے تم پر قیادتیں کی ہیں، آج تو اتنا بے باک کیسے ہو گیا؟ کہا جب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ نے ان پر قرآن اتارا ہے، ہمارا موت کا خوف ختم ہو گیا ہے، موت سے ہمیں پیار ہو گیا ہے، زندگی سے نفرت ہو گئی ہے، اس لیے ہم بے باک ہو چکے ہیں، ہمیں کسی کے ایوانوں کا ڈر نہیں ہے، ہمیں بادشاہوں کا خوف نہیں ہے،
ہمیں موت کا ڈر نہیں ہے، کل صبح فیصلہ ہو جائے گا۔ اور پھر تاریخ والوں نے لکھا وہ لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے اور اسلام کا اس علاقے پر غلبہ ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ محمد